اسرائیل کی غزہ انکلیو ختم کرنے اور علاقے پر قبضے کی دھمکی۔ غزہ کے رہائشیوں کو علاقے خالی کرنے کا 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ میں وحشیانہ حملے، بمباری سے 11 منزلہ بلڈنگ سمیت متعدد عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ کئی رہائشی عمارتیں بھی شامل۔ خان یونس میں مسجد شہید کر دی گئی۔ بچوں سمیت فلسطینی شہداء کی تعداد 313 ہو گئی۔ سینکڑوں افراد زخمی۔ صہیونی افواج کے علاقے میں حماس کے 150 کمپاؤنڈز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ غزہ کی پٹی کے 69 فلسطینیوں کے لیے بجلی، ایندھن اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دی گئی۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ حماس کے اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی کا دوسرا روز۔ حماس مجاہدین کی ایک بار پھر مختلف شہروں پر راکٹ سے بارش۔ اسرائیل کے اندر 8 مقامات پر اب بھی صہیونی فورسز اور حماس فائٹرز میں شدید لڑائی۔ حملوں میں درجنوں فوجیوں سمیت 300 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 2000 زخمی ہوئے۔ فوجیوں سمیت سینکڑوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اسرائیلی فوج ترجمان کے اسرائیلیوں کے یرغمال بنانے کی تصدیق۔ کہا اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کا پکڑا جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیل کا مغویوں کی بازیابی کے لیے زمینی آپریشن پر غور۔ حماس کے مطابق یرغمال بنائے جانے والے اسرائیلیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جنہیں غزہ کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا گیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل۔ لبنان اسرائیل سرحد کے قریب ماؤنٹ ڈاؤ میں اسرائیلی فوجی چوکیوں کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان میں مسلح ڈرون سے حزب اللہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل خلاف جنگ غزہ، مقبوضہ بیت المقدس اور مقبوضہ مسجد اقصی کے لیے نہیں، یہ پورے عرب ممالک کی جنگ ہے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کا بیان۔ فلسطینی عوام آبادگاروں کی دہشت گردی اور قابضہ افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ صدر محمود عباس کا دو ٹوک پیغام۔ انٹیلیجنس کی ناکامی پر اسرائیلی میڈیا آگ بگولا۔ داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شباک، بیرونی خفیہ ایجنسی موساد، ڈیفنس فورسز کے بہترین وسائل، وسیع انٹیلیجنس سروس کے باوجود حماس کے اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیسے ہوا؟ انٹیلیجنس کو کانوں کان خبر تک کیوں نہ ہوئی؟ میڈیا کے سیاسی اور فوجی قیادت پر سخت تنقید۔ اسرائیلی حکام کا حملوں کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کا مطالبہ، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی جارحیت اور 69 فلسطینیوں کی شہادتوں کی مذمت۔ عرب لیگ کا غزہ میں فوجی آپریشن فوری طور پر بند کرنے پر زور۔ سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ متحدہ عرب امارات کی دونوں فریقین کو شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی اپیل۔ یورپی کمیشن، چین، روس، جرمنی، فرانس، مصر اور اردن سمیت دیگر ممالک کا دونوں ممالک سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ صدر اور نگراں وزیر اعظم نے مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر قرار دے دیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج منعقد ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لانے کی ہدایت۔ اسرائیل کے خلاف حماس کے حملوں پر مختلف ممالک میں جشن منایا گیا۔ تہران میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، آتش بازی اور چراغاں کیا گیا۔ ترکی میں جشن کا سماں، عراق میں کثیر المنزلہ عمارت پر فلسطین کا پرچم آویزاں۔ ٹورونٹو میں فلسطینیوں کا پرچم تھامے شہریوں کا غزہ سے اظہاری یکجہتی۔ یمن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ نواز شریف کا ترقی و خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہ کرنے کا اعلان۔ ملکی معیشت کی بحالی کو پہلی اور آخری ترجیح قرار دے دیا۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم کیا گیا تھا۔ لیگی قائد کی لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ نون لیگ آج لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، سٹیج تیار کر دیا گیا۔ پنڈال میں کرسیاں لگ گئیں۔ پارٹی چیف آرگنائزر مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق اہم ہدایات دیں گی۔ کسی کو توڑنے اور جوڑنے کے لیے نہیں آئے، اپنی پارٹی چلانے آئے ہیں، پرویز خٹک نے واضح کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو اختیار دینے والی جماعتیں اب وقت پر الیکشن نہ ہونے کا رونا رو کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا الزام۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جس تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اسی دن انتخابات ہوں گے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے متعلق برابر کے مواقع حاصل ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے واضح کر دیا۔
MQM پاکستان نے ایک بار پھر جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا. حالیہ بلدیاتی انتخابات غیر قانونی اور جعلی قرار. غیر منصفانہ جعلی یوسیز بنا کر بلدیاتی انتخابات کروا کے یک طرفہ نتائج لیے گئے. کنوینر خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس. بجلی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گی. شرکاء مسجد خضرا پر جمع ہو کر گورنر ہاؤس تک مارچ کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے. گورنر سندھ اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کامران ٹیسوری کی دھرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش. کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ٹاس جیت کر بھارت کو بڑا ہدف دینے میں ناکام. کینگروز کی پوری ٹیم 199 رنز پر ڈھیر. اسٹیون اسمتھ 46 اور ڈیوڈ وارنر 41 رنز بنا کر نمایاں رہے. روندر جڈیجا 3 وکٹیں لے اڑے. کلدیپ یادو اور جسپریت بمراہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. قومی ٹیم کا ایک دن آرام کے بعد پریکٹس سیشن. حیدرآباد دکن کے اسٹیڈیم میں بھرپور مشقیں. کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی ڈرلز کی. شاہین اگلے میچ میں منگل کو سری لنکا کے مد مقابل ہوں گے. کرکٹ بورڈ نے خزانے کے منہ کھول دیے. نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے تحت قومی کرکٹرز کی معاوضوں کی تفصیلات سامنے آ گئی. اے کیٹیگری والے کرکٹرز کو ماہانہ 60 لاکھ روپے سے زائد ملیں گے. بی کیٹیگری کرکٹرز کو 41 لاکھ، سی کیٹیگری کھلاڑیوں کو 17 لاکھ اور ڈی کیٹیگری والے کرکٹرز کو 11 لاکھ روپے سے زائد ماہانہ ملیں گے. بلوچستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری. کوئٹہ اور نواحی علاقوں سے 4 روز میں 300 سے زائد افغان شہری گرفتار. نگراں وزیر اعلیٰ نے تارکین وطن کی واپسی کا فیصلہ حتمی قرار دے دیا. افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، ہر صورت واپس بھیجیں گے. نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا 2 ٹوک اعلان. افغانستان میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی. 9000 سے زائد زخمی. زلزلے سے زندہ جان اور غوریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل تباہ ہو گئے. ہر رات میں کل دوپہر 6.3 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا. حکومت پاکستان اور عوام افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر شدید غمزدہ ہیں. جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی اظہار تعزیت. بحالی کی کوششوں میں افغانستان کے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. ملک کو لرزا دینے والے ہولناک زلزلے کو 18 برس بیت گئے. زلزلے سے جاں بحق افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب میرپور آزاد کشمیر اور راولہ کوٹ میں سائرن بجا کر خاموشی اختیار کی گئی. آگاہی واک بھی کی گئی. بالا کوٹ میں طلباء کی اجتماعی قبر پر خصوصی دعائے تقریب. لاہور میں پی ڈی ایم اے نے ناصر باغ سے لے کر ٹاؤن ہال تک ریلی نکالی. لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ کے ورک شاپ میں سلنڈر دھماکے سے ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے. پولیس اور امدادی ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری. کرک میں گیس اور بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف خواتین سراپا احتجاج. مظاہرین نے انڈس ہائی وے بند کر دی. مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. اسکردو سے دیوسائی جانے والے 4 سیاحوں سمیت 6 لاپتہ افراد کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا. ریسکیو ٹیمیں گزشتہ رات سے لاپتہ سیاحوں کی تلاش میں مصروف. دیوسائی کے مقام پر برف باری کی وجہ سے ریسکیو میں مشکلات کا سامنا. تاریخ کی بدترین کارکردگی کے ساتھ ایشین گیمز میں پاکستان کا سفر ختم. ایونٹ میں پاکستان صرف 3 میڈلز جیتنے میں کامیاب رہا. اسکواش میں سلور، شوٹنگ اور کبڈی میں برونز میڈل حاصل کیے. کرکٹ، ہاکی، ویٹ لفٹنگ سمیت دیگر کھیلوں میں مایوس کن کارکردگی. دنیا کے بلند ترین کولڈ ڈیزرٹ اسکردو میں سرفا رنگا ریلی کا فائنل راؤنڈ اختتام پذیر. 5 خواتین سمیت 80 ریسرز اور 38 بائیکرز شرکت.